वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं किया था, हमने किया था और बाकी सूबों ने फिर 2-3 हफ्तों के बाद हमारे उन तमाम जो फैसलों को फॉलो किया और मनोन उन्होंने अपने सूबों में उसको अप्लाई किया, अडॉप्ट किया उनको। तो जब ये शफकत महमूद साहब ने ऐलान किया तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो फ़ैसला उन्होंने किया है हमारी स्टीयरिंग कमेटी में उस पर कोई बात नहीं हुई। सूबा सिंध की हुकूमत ने इस फ़ैसले में कोई कंसल्टेशन में हिस्सा नहीं लिया। जो उन्होंने किया है, हम ये नहीं कहते हैं कि गलत या सही है, लेकिन हम अपनी स्टीयरिंग कमेटी के सामने ये चीज़ें रखेंगे। अगर उन्होंने उनके फ़ैसलों को अडॉप्ट कर लिया हम भी ऐलान कर देंगे, लेकिन अगर स्टीयरिंग कमेटी का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ होगा तो हम आपके सामने फिर आके उसको शेयर करेंगे, बताएंगे कि हम वो क्यों उसमें आगे करना चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा था या शायद कल रात में शफकत महमूद साहब ख़ुद ये कह रहे थे कि जो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के बच्चों को प्रमोट करने की बात हुई है उसके अंदर कुछ मसाइल हैं और हम उस पर मज़ीद मशावरत करना चाहते हैं और शायद अगले दिन या पीर के दिन जो है वो उसका ऐलान करेंगे। तो यही वो चीज़ें थीं जिसकी वजह से हमने पहले भी इनके फ़ैसले को सपोर्ट नहीं किया था। मैं अंदाज़ा था कि इसके अंदर मुश्किलात हैं, इतनी आसान चीज़ नहीं है कि आप ऐलान कर दें कि जी बच्चों के बग़ैर इम्तिहान के पास कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके आगे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं जिसको शायद उस वक्त नहीं देखा गया था। तो आज जो हमने मीटिंग की स्टीयरिंग कमेटी की उसमें तफसील से हमने कोई 2 घंटे से ज़ायद इन तमाम इशूज़ पर बात की। तो उसमें जो चीज़ें तय हो गई वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ। बातें तो बहुत सारी और भी हुई हैं कि जो हम 1 जून को स्कूल्स खोल रहे थे वो हम नहीं खोलेंगे। 1 जून को हमारे सूबा सिंध के स्कूल नहीं खुलेंगे। अलबत्ता नई तारीख़ जो है उसका ऐलान हम अभी नहीं कर रहे। हम स्टीयरिंग कमेटी की एक और मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में भी सिर्फ स्कूलों के खोलने की तारीख़ का ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि एक मुकम्मल जो हमारा एकेडमिक प्लान होगा हम उसको अनाउंस करेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो थी कि जब पहली जमात से लेके 8वीं जमात तक के जो बच्चे हैं उनको प्रोमोट करने का फ़ैसला तो हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज़ है जो यकीनन मद्देनज़र रखी जानी चाहिए कि अगर आप बच्चों को प्रोमोट करेंगे तो उनकी पिछले साल की जो कारकर्दगी है, जो रिज़ल्ट है, उसकी बुनियाद पे करेंगे। या स्कूलों में जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स होते हैं, जो फ़र्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, मुख्तलिफ स्कूलों के मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, उसके तहत वो इम्तहानात लेते हैं और उन बच्चों के जो रिज़ल्ट हैं उनके पास मौजूद होते हैं, तो उनकी बुनियाद पे वो बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर 7वीं जमात में एक बच्चा कोई 2-3 बड़े अहम सब्जेक्ट्स के अंदर बिल्कुल फ़ेल है या वो अपेयर नहीं हुआ, तो उसको तो कैसे वो आगे प्रमोट करेंगे। तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ स्कूलों पर ये छोड़ा है कि जिनके जो उनके अपने अपने सिस्टम्स हैं उसमें देखें और उन बच्चों को कोई एक पेपर में अगर उसके मार्क्स कम हैं या फ़ेल हो गया है तो जब भी कोई हालात थोड़े मुनासिब होते हैं तो उन 1 या 2 पर्चों में जहाँ ज़रूरत है उस बच्चे का वो एग्ज़ाम ले लें और उसको आगे वो पास कर दें, ताकि वो जो एक ये भी ना हो कि जी बच्चे ने बिल्कुल 0 मार्क्स लिए किसी सब्जेक्ट के अंदर, या मिसाल के तौर पर मैथ्स में उसके 100 में से 15 आए हुए हैं, या इसी तरह किसी और सब्जेक्ट में 100 में से 5 आए हुए हैं, 6 आए हुए हैं, 10 आए हुए हैं। तो ये भी नामुनासिब होगी कि हम बच्चों को इस बात पे इंकरेज करें कि हम तुम्हें अगर 10 नंबर लोगे तब भी तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें इस तरह के जो कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर उनके मार्क्स बहुत कम हैं, जब भी मुनासिब वक्त हो वो स्कूल्स उनके एग्ज़ाम्स लेकर उनको जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी 2-4 चीज़ें थी जो पहली से लेके 8वीं जमात तक के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात के बच्चे हैं, अच्छा उनके लिए भी यकीनन हम चाहते हैं कि इसी तरह से उनको प्रोमोट कर दें, लेकिन उसके अंदर मसाइल बहुत सारे आ रहे हैं चूँकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। अच्छा, और बोर्ड्स के जो कवानीन हैं उन कवानीन के अंदर ये प्रोविज़न ही मौजूद नहीं है कि आप बच्चों को बग़ैर इम्तिहान के पास कर देंगे। ये कानूनी चीज़ है, हमने उस कानून को भी देखना है और अगर हमने ये कोई फ़ैसला करना है उस कानून से हट कर तो हमें उस कानून के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी, कोई वन टाइम तरमीम करनी पड़ेगी। उसके लिए कोई हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा ताकि कोई हम रास्ता तलाश करें, ताकि अगर इन बच्चों को हम आगे लेके जाना चाहते हैं तो उनके रास्ते में कोई कानूनी रुकावट ना आए। ये एक बुनियादी चीज़ है। दूसरा, हमने जो मुख्तलिफ हमारे इम्तिहानी बोर्ड्स हैं सूबा सिंध के, उनके तमाम चेयरमैन्स को ये कहा है और आगा खान बोर्ड के चेयरमैन को कहा है कि वो बैठ जाएंगे। आज ही शायद वो कोई अपनी मीटिंग करेंगे जिसमें सेक्रेटरी स्कूल्स भी होंगे, सेक्रेटरी कॉलेजेस भी होंगे और सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स भी होंगे। ये तमाम लोग बैठेंगे
اور جو اس کے اندر کمپلیکیشنز آ رہی ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، جس کا سامنا شاید فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج دوبارہ اس کو ریویو کر رہے ہیں چیزوں کو، ان تمام ایشوز کو دیکھیں اور ان کا کوئی ایک اس طرح کا حل نکالیں جس سے ہمیں کوئی مشکل نہ ہو اور بچوں کو بھی مشکل نہ ہو. اور بچوں کو چونکہ آگے جا کے پروفیشنل کالجز میں یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز لینے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور اگر ہم آنکھ بند کر کے صرف یہ اعلان کر دیں کہ جن کو اگلی جماعتوں میں بھیج رہے ہیں تو اس سے مشکلات پیدا ہوں گی، ان بچوں کے لیے بھی ہوں گی اور ان کے جو داخلے ہوں گے اگلی یونیورسٹیز میں کالج میں اس میں بھی مشکلات پیدا ہوں گی. تو اس لیے ہم نے فی الوقت یہ اعلان نہیں کیا ہے. ہم نے یہ جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے یہ اپنی رپورٹ کل تک ہمیں دے دے گی، اور کل نہیں بلکہ پرسوں وفاقی حکومت نے، وفاقی وزیر صاحب نے بھی ایک میٹنگ رکھی اسی حوالے سے. تو جو ہماری اس کمیٹی کی رپورٹ آئے گی اس کی روشنی میں ہم صوبہ سندھ کے حکومت کا جو فیصلہ ہے اس سے وفاقی حکومت کو ہم آگاہ کریں گے کہ ہم نے کیا چیزیں سوچی ہیں. اور ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی سیدھی نہیں ہیں کہ میں بیٹھ کے یہاں اعلان کر دوں کہ تمام کے تمام بچے جو ہیں وہ اگلی جماعتوں میں چلے گئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کے لیے بھی مشکلات ہیں، ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی پریشانی ہے، لیکن ہم جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں جو بجائے اس کے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے جا کے مسائل کو پیدا کرے. اس میں بہت سارے سوالات اٹھے تھے جب فیڈرل گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہم تمام بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں، ہمارے پاس بہت ساری کوئریز آئیں کہ جی اس بچے نے تو یہ کیا ہوا ہے وہ کیسے ہوگا، اس بچے کا یہ پرابلم ہے وہ کیسے ہوگا. تو ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے تاکہ سارے مسائل ہم اچھے طریقے سے حل کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہو گئی ہے کہ یہ کرونا کے مسئلے سے کب ہماری جان چھوٹے گی ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتہ. اللہ کرے کہ یہ چیزیں جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں، اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے، کوئی ویکسین آ جائے، کوئی اور معجزہ ہو جائے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں. لیکن آپ سب محسوس کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد پاکستان میں 26 فروری 2020 سے پہلے والی زندگی ہماری نہیں رہی ہے. ہماری زندگیاں بدل گئی ہیں. ہمیں اپنا پورا لائف سٹائل چینج کرنا ہے. ہم نے اپنی بدلتے ہوئے حالات میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے اپنی جو عادات ہیں، اپنے جو رویے ہیں ان کو چینج کرنا ہے. اسی طرح اگر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اسکولوں کو بند کر کے رکھ دیں، ہم بچوں کی تعلیم کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں، ہم ڈسکنیکٹ کر دیں تعلیم کے ساتھ بچوں کو. یہ پاسبل نہیں ہے. لہٰذا بہت سارے جو بڑے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے پاس یہ سہولیات موجود ہیں کہ وہ آن لائن بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. بہت سارے اسکولوں نے یہ تجویز بھی دی کہ ہم جو بچوں کا کام ہوتا ہے، جو اسائنمنٹس ہوتے ہیں، ہم ان کے گھروں پہ بھجوا سکتے ہیں اور پھر گھروں پہ بچے اپنا کام کریں اور پھر اسکولز میں ان کا اسائنمنٹ آ جائے تاکہ اسکول نہ جائیں وہ، لیکن کوئی تعلیم کا سلسلہ کسی طرح چلتا رہے. لیکن سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ ہمیں سرکاری اسکولوں میں اور کالجز میں ہو رہی تھی. سرکاری اسکولز اور کالجز میں ہمارے ٹیچرز کے پاس اتنی ابھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آن لائن کلاسز لے سکیں یا بچوں کو پڑھا سکیں. ہم نے اس پر کام شروع کیا ہوا تھا پچھلے کئی دنوں سے اور کافی ہم اس میں آگے پہنچ گئے ہیں. تو ہم نے ابھی کچھ دنوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو آن لائن پڑھانے کے لیے کس قسم کا سسٹم جو ہے وہ اناؤنس کرانے جا رہے ہیں، اس کو ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ان کی بھی کوئی ایک مختصر سی ٹریننگز ہو جائیں تاکہ وہ اسکولوں میں آئیں اور اپنے اسکولوں میں رہتے ہوئے، اسکول میں موجود ہوتے ہوئے جو بچے ہیں، بچے اپنے گھروں پہ ہوں اور ان کو وہ پڑھائیں. اچھا، اس میں کئی ہمارے جو رورل ایریاز ہیں، خاص طور پہ جو دیہی آبادیاں ہیں جہاں پر یہ جو انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، جہاں پہ سگنلز پراپر نہیں آتے ہیں، جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہاں یہ مسائل ہیں. ہم نے سیلولر کمپنیز کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے، ہم ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں کہ ہم ان کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو کس طرح مزید آگے بڑھا سکتے ہیں تاکہ ان علاقوں میں جہاں یہ پرابلمز آ رہی ہیں وہاں تک ان کی ایکسیس ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے ایسے منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں ابھی کہ جہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے لیکن آف لائن سسٹمز کے تھرو بھی ان کے جو مختلف ایپس ہیں، مختلف چیزیں ہیں، وہ کام وہاں کر سکتی ہیں اور وہ بچے وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسکولز میں ٹیچرز تو آئیں، عملہ تو آئے، بچے نہ آئیں، لیکن اسی طرح ان کے جو بچوں کے اسائنمنٹس ہیں، جو اور ضروری چیزیں جو پڑھائی جانے والی ہوتی ہیں وہ ان کے گھروں تک پہنچائیں
تو مختلف ماڈلز ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں کہ شاید یہ اسکول بہت لمبے عرصے تک نہ کھلیں. ممکن ہے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے، جب تک یہ حالات اللہ تعالیٰ رحم کرے ٹھیک نہیں ہو جاتے، تب تک ہم بچوں کو کم از کم کسی صورت میں بھی یہ ہم رسک نہیں لیں گے کہ بچے اسکولوں میں آئیں اور خدا نخواستہ اس وائرس کا شکار ہوں اور وہ وائرس پھیلانے کا یا پھیلنے کا سبب بنے. تو ہم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کام جاری رکھا. ہم نے کبھی آپ کے ساتھ یہ پہلے تفصیلات شیئر نہیں کی، لیکن ہم اس پہ کام کر رہے تھے. ہماری کوشش ہوگی کہ شاید اسی ہفتے میں کوئی ایک آدھ ہم جو ہے وہ چیز اناؤنس بھی کر دیں، لیکن ایک کام کرنے سے نہیں، ہم نے مختلف چیزیں کرنی ہیں کیونکہ مختلف علاقوں کے مختلف حالات ہیں. ہر جگہ ہم آن لائن بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں. ممکن ہے کراچی میں پاسبل ہو، حیدرآباد میں ہو جائے، لاڑکانہ میں ہو جائے، میرپور خاص میں ہو جائے، یا جو بڑے شہر ہیں اس کے اندر ہو جائے، لیکن بہت سارے جو رورل ایریاز اس میں یہ مشکل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں آگے چل کر آپ کو وقتاً فوقتاً مزید بریف بھی کرتے رہیں گے، آپ کے ذریعے شہریوں کو بتاتے رہیں گے. تو یہ آج کے فیصلے تھے، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے اس پہ آپ کو شیئر کر لوں، آپ سے اعتماد پہ لے لوں. جی کوئی سوال آپ کا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی طرح کا کوئی ہم نظام جو ہے وہ لے کر آئیں اور کوئی کنفیوژن نہ ہو، کسی صوبے میں مختلف چیز نہ ہو. لیکن آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی باقی صوبے فیصلے کرنے میں ڈیلے کر رہے تھے، لیکن ہم نے کر لیا تھا اور پھر باقی تمام صوبوں نے اس کو فالو کیا. اچھا، یہ جو قانون ہے جس میں ہمیشہ ترمیم کرنی پڑے وہ صوبائی قانون ہے، وفاقی قانون نہیں ہے. تو ہمیں آرڈیننس جو کرنا ہوگا ہمیں یہاں سندھ میں کرنا ہوگا. اور میرا خیال ہے، میں کنفرم تو نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید باقی صوبوں میں بھی جو قوانین ہوں گے اس کے اندر یہ پرابلم ہوگا ضرور، کیونکہ یہ تو کبھی تصور ہی نہیں تھا نا کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بچوں کو بغیر ایگزامس کے جو ہے وہ پاس کر دیں گے، کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو اگر ایسی نئی چیز آنی ہے تو آپ کو قانون کے اندر ترمیم کرنی ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے میں تو رہتے ہی ہیں، لیکن ایک جیسا فیصلہ ہو. لیکن اگر ایک چیز وہاں سے اناؤنس ہو جاتی ہے ہماری مشاورت کے بغیر، تو ہمیں کم از کم اس کو دیکھنا تو ہے کہ یہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے. تو وہی ہم نے اس کام میں بھی کیا اور ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں، وہ اس طرح سے قابل عمل نہیں ہے. تو اب اس کو قابل عمل بنانے کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے.